دين المهدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام ٹنڈرو محمد خان کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جہاں علاقے کے اور بہت معززین تشریف فرما ہیں، وہاں پر پیر معصوم جان سرہندی صاحب، پیر فضل جان سرہندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کافی دیر سے میں دوستوں کو یہی سمجھا رہا تھا کہ پروگرام وقت پہ ہو تاکہ کسی کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں بیٹھا تھا تو یہ سمجھ رہا تھا اب تو 11:30 ہو گئے، اب 12 ہو گئے، اب جاؤں گا تو آدھا مجمع جا چکا ہوگا۔ لیکن جیسے میں یہاں پہنچا اور آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی وقت سے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جانے کا ارادہ آپ کا بھی نہیں۔ انشاءاللہ دیکھو بھئی، آخر تک یہ پنڈال فل ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ یہی صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ یہ راتیں تو گزر سکتی ہیں لیکن یہ درمیان میں چھوڑ کر جانے والے۔ یہاں پر کچھ میں ضروری باتیں عرض کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہد مسلسل کے بعد
طویل قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، خالص اللہ کی مدد آئی، تحفظ ناموس صحابہ و تحفظ ناموس اہل بیت بل قومی اسمبلی اور سینیٹ سے متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے۔ زور سے الحمدللہ کہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ صرف آپ جاگ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شوق میں جاگتا ہے، کسی کی نیند حرام ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات کو مبارک ہو، تحفظ ناموس صحابہ اور تحفظ ناموس اہل بیت بل پاس ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ قانون کا حصہ بنے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ بل کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ بل کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ بل صرف اور صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ اس بل میں کسی مذہب کا نام، اور دوسری خوبی اس بل کی یہ ہے کہ اس بل میں ناموس صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، ناموس اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی، آواز آنی چاہیے۔ جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کو بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ اور ایک پر محبت اہل بیت۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام ابو بکر رکھتے، اسی طرح اپنے بچوں پر نام علی بھی رکھتے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام عمر رکھتے، اسی طرح حسن بھی رکھتے۔ جس طرح عثمان رکھتے ہیں، اسی طرح حسین بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں پر نام عائشہ رکھتے ہیں، اسی طرح فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو دیکھیے، یہ صدیق اکبر مسجد ہے تو یہ علی المرتضی مسجد ہے۔ ہمارے مدرسوں کو دیکھیے، یہ جامعہ صدیقیہ ہے تو یہ جامعہ حیدریہ ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ خبر دی ہے کہ رحماء بینہم، کہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کیا ہے؟ بولو بھئی کیا ہے؟ نفرت کی باتیں، دشمنی کی باتیں، یہ سارے کی ساری باتیں غلط ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہجرت کر کے آئے، پھر معراج پہ چلے گئے، پھر بدر میں آئے، پھر احد میں آئے، پھر تبوک میں آئے، پھر احزاب میں آئے۔ آپ علیہ السلام کا پورا دین، آپ علیہ السلام سے سیکھنے والی امت دو طبقوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے رسول اللہ سے براہ راست دین کو سیکھا ہے، بلا واسطہ سیکھا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بالواسطہ نبی سے دین سیکھتا ہے۔ تو جنہوں نے ڈائریکٹ نبی سے دین سیکھا
انہیں کہا جاتا ہے کہ بلا واسطہ نبی سے دین سیکھا، ڈائریکٹ نبی سے دین سیکھنے والے، جنہوں نے آنکھوں سے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی کی نبوت کو عینی دلائل سے انہوں نے محفوظ کیا ہے، نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینے میں آئے، یہ بتانے والے صحابہ ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، بتانے والے صحابہ ہیں، نبی معراج پر چلے گئے، بتانے والے صحابہ ہیں، نبی بدر میں آئے، بتانے والے صحابہ ہیں، نبی احد میں آئے، بتانے والے صحابہ ہیں، اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، بتانے والے صحابہ ہیں۔ تو نبوت کے عینی گواہ، آواز آنی چاہیے، یہ پورا شہر گونج جائے صحابہ کی صدا سے، نبی کی نبوت کے گواہ، پورا شہر گونج جائے۔ اور ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے۔ نبوت کے عینی گواہ، نبی کے معجزات کے گواہ، نبی کے اخلاق کے گواہ، نبی کی سیرت کے گواہ، نبی کی صورت کے گواہ، نبی کے معجزات کے گواہ، نبی کی نمازوں کے گواہ، نبی کے حج کے گواہ، نبی کے طواف کے گواہ، نبی مکے میں پیدا ہوئے گواہ کون؟ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے گواہ کون؟ نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا گواہ کون؟ نبی نے اشارہ کیا درخت اپنی جگہ چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آیا، دیکھنے والے کون؟ نبی کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والے، کلمہ بتانے والے، آذان بتانے والے، نماز بتانے والے، قرآن بتانے والے، نبی کی سیرت بتانے والے، نبی کی صورت بتانے والے، نبی کا دین بتانے والے، نبی کی صداقت پہنچانے والے، نبی کی عدالت پہنچانے والے، کلمے سے لے کر جنازے تک پورا دین نبوت سے لینے والے کون؟ امت کو دینے والے کون؟ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول کا پورا دین بلا واسطہ نبی سے سیکھنے والے صحابہ ہیں، اور امت تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ دین کی چھوٹے سے چھوٹی چیز یا بڑے سے بڑی چیز کوئی ایک بھی ایسی نہیں دکھا سکتا جو صحابہ کے بغیر کسی دوسرے واسطے سے پہنچی ہو۔ ہم تک پورا دین، پوری سیرت، نبی کے معجزات اور سیرت اور صورت، کلمہ، نماز، جنازہ، سارا طریقہ دین کا ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ان صحابہ کو مجروح کرنے کے لیے، نبی کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے باطل فرقے نے ایک ڈھونگ رچایا کہ جی صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ بڑی دشمنی کی، اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت سے نفرت کی، ان کے ساتھ عداوت رکھی۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ آؤ ہم حقائق کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی آپس میں دشمنی ہے یا محبت ہے۔ ایک کہنے لگا جی صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ بڑی دشمنی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں، اتنی بڑی دشمنی تھی کہ بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے۔ اتنی دشمنی تھی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو نکاح میں دے دی۔ اب یہ بات محبت کی ہے یا نفرت کی ہے؟ محبت کی ہے نا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نہیں بتاتا تو قصور میرا نہیں ہے۔ ہاں آپ کی کتابیں میں بتا دیتا ہوں، ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، لیکن آپ کی کتابوں کے اندر بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ اصول کافی کھول، یہ رشتہ اس میں موجود ہے۔ فروع کافی کھول، اس میں موجود
موجود ہے الاستبصار کھول، اس میں موجود ہے تہذیب الاحکام کھول، اس میں موجود ہے حق الیقین کھول، اس میں موجود ہے حیات القلوب کھول، اس میں موجود ہے بہار الانوار کھول، اس میں موجود ہے جلاء العیون کھول، اس میں موجود ہے مناقب آل ابی طالب کھول، اس میں موجود ہے عمدۃ الطالب کھول، اس میں موجود ہے تنقیح المقال کھول، اس میں موجود ہے مسالک الافہام کھول، اس میں موجود ہے عمدۃ الطالب کھول، اس میں موجود ہے وسائل الشیعہ کھول، اس میں موجود ہے حقیقت الشیعہ کھول، اس میں موجود ہے تذکرہ ائمہ اطہار کھول، اس میں موجود ہے تراز المذہب مظفری کھول، اس میں موجود ہے 14 ستارے کھول، اس میں موجود ہے 14 معصومین کھول، اس میں موجود ہے تاریخ یعقوبی کھول، اس میں موجود ہے ناسخ التواریخ کھول، اس میں موجود ہے منتخب التواریخ کھول، اس میں موجود ہے منتہی الاعمال کھول، اس میں موجود ہے تیری 35 کتابوں نے لکھا ہے بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر کی ہے۔ توجہ بات کرنے دیجئے، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے، بڑا عجیب منظر ہے۔ علی کے بچوں کا نانا نبی ہے، عمر کے بچوں کا نانا علی ہے۔ علی کے بچوں کا نانا نبی ہے، عمر کے بچوں کا نانا علی ہے۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر، نبی کی بیٹی علی کے گھر۔ یہ تو خاندان ہی ایک ہے نا۔ علی کی بیٹی نبی کے گھر، نبی کی بیٹی علی کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر، نبی کی بیٹی علی کے گھر۔ حضرت عمر علی کے داماد ہیں، نبی عمر کے داماد ہیں، علی نبی کے داماد ہیں۔ علی عمر کے سسر ہیں، نبی علی کے سسر ہیں، عمر نبی کے سسر ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، جس علی کا نام لیتے ہو اگر قیامت کے دن وہی علی آپ سے پوچھ لیتا ہو کہ جی آپ نام تو میرا لیتے تھے، تبرہ بازی حضرت عمر پہ کرتے تھے، تمہیں پتا نہیں تھا میں نے بیعت عمر کے ہاتھ پر کی ہے، 10 سال نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑی ہیں، اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے۔ میں تو پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، پیار اتنا تھا۔ بیٹا علی کا ہے، نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے، نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے، نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے، گھر عثمان کا ہے، پیرا حسین کا ہے۔ تو پیار کی بات کرتے ہیں۔ میں تو پورے پاکستان میں نے اعلانات کیے ہیں، سنو اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، خدا کی قسم علی کے تابعدار ہو جاؤ، سیدھے جنت چلے جاؤ گے۔ جس طرح حضرت ابو بکر کی تابعداری جنت پہنچاتی ہے، جس طرح حضرت عمر کی تابعداری جنت پہنچائے گی، عثمان کی تابعداری جنت پہنچائے گی، نبی کے ایک ایک صحابی کی تابعداری جنت پہنچائے گی، اسی طرح علی کی تابعداری بھی جنت پہنچائے گی۔ تابعدار علی کے بنو، تابعدار حضرت علی نے جن سے پیار کیا ان سے پیار کرو۔ اچھا ایک اور بات توجہ رہے، آج اس اسٹیج پر بات پیار کی ہوگی، بات محبت کی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایک شہزادی قید ہو کر آئی۔ ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے، کتابیں بھی ان کی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اپنی کتابیں بھی ہم پڑھیں، تمہاری بھی ہم پڑھیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایک شہزادی قید ہو کر آئی۔ وہ شہزادی اتنی حسین اور جمیل تھی، جب وہ مدینے کے اندر آئی تو مدینے کی عورتیں اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ کر آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا
کہ یہ شہزادی کس کو دی جائے، خلافت کس کی ہے؟ حضرت عمر کی ہے۔ مسئلہ یہ تھا یہ شہزادی کس کو دی جائے، تو حضرت علی نے مشورہ دیا، یا امیر المومنین میرا مشورہ یہ ہے اس شہزادی کو اختیار دو، جس کے سر پر یہ ہاتھ رکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دو۔ مشورہ کس نے دیا؟ آواز آنی چاہیے، آخر تک آواز آنی چاہیے، سارے نہیں، جو علی والے ہیں وہ بولیں۔ مشورہ کس نے دیا؟ کس کو دیا؟ مشورہ کس نے دیا؟ اور بولو میرے ساتھ، مشورہ کس نے دیا؟ کس کو دیا؟ 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 کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ مشورہ کون دیتا ہے؟ جو پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ مشورہ تو وہی دیتا ہے نا جو پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ محفل عمر کی ہے، علی تو یہاں بیٹھے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ علی تو یہاں بیٹھے ہیں، عمر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بابا علی سے تو عمر سے جی وہ طاقتیں بیٹھو، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی تو یہاں بیٹھے ہیں، اور سنو مشورہ اپنوں کو دیا جاتا ہے، اپنوں سے لیا جاتا ہے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں علی عمر کے اپنے ہیں، عمر علی کے اپنے ہیں۔ حضرت علی نے مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ اس شہزادی کو آپ اختیار دیں، جس کے سر پر یہ ہاتھ رکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دیں۔ حضرت عمر نے علی کے مشورے پہ فیصلہ کر دیا۔ اس شہزادی سے کہا گیا، سارا مجمع بیٹھا ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھو گی اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ وہ شہزادی آئی، جاءت فوضعت یدہا، اس شہزادی نے جس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کا نام انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد بتاؤں گا۔ نام ایسا ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے، بھئی نام ایسا ہے نا، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہو، آنکھیں آپ کی سرخ سرخ نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بات یاد نہ رہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد بتاؤں گا۔ ابھی بتاؤں؟ بولو بولو، ابھی بتاؤں؟ جو ابھی والے ہیں وہ ابھی سبحان اللہ بتائیں، اور جور سے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ معاہدہ کریں، معاہدہ کریں، وہ نام ایسا ہے، نام ایسا ہے، نام آپ تک پہنچے، آپ کی سبحان اللہ پورے ٹنڈو محمد خان میں گونج جائے۔ حضرت علی نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھو گی اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ وہ شہزادی آتی ہے، جاءت فوضعت یدہا علی راس الحسین، اس شہزادی نے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سنو، پتہ چلا کہ عمر کی محفل میں اکیلے علی نہیں، علی اکیلے نہیں، بچوں سمیت بیٹھے، بچوں سمیت بیٹھے ہیں۔ اس شہزادی نے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، حضرت عمر نے وہ شہزادی حضرت حسین کو دے دی۔ حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں۔ درمیان میں کوئی ناراضگی نظر آ رہی ہے؟ ہم تو پیار کی بات کر رہے ہیں، ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ناراض ہوتا ہے نا، اس کو پانی کا گلاس دے دو واپس کرے گا، چائے کا کپ دے دو واپس کرے گا، بھائی ایسا لگا لائندہ ہوں۔ ہم بات نہیں کرتے، ناراض ہیں، لیکن یہاں حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ درمیان میں کوئی ناراضگی، بولو بھائی ناراضگی۔ اچھا، حضرت علی آگے بڑھ کر اس شہزادی سے پوچھنے لگے، مسمو کے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شہزادی نے جواب دیا، قالت جہان شاہ، میرا نام جہان شاہ ہے۔
حضرت علی نے فرمایا بل شہر بانو، بلکہ آج کے بعد تیرا نام شہر بانو ہوگا۔ اس شہر بانو کا نکاح حضرت حسین سے ہوا۔ حضرت حسین کو اس شہزادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اگلے سال بتا دوں، آنے والے سال میں بتا دوں، ابھی بتا دوں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ بات وہی ہے، سبحان اللہ، آئے گی تو بتاؤں گا۔ حضرت حسین نے اس شہزادی سے نکاح کیا۔ حضرت حسین کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا امام زین العابدین۔ اور پوری دنیا میں جتنے سید آباد ہیں، سنو سیدو سنو، پوری دنیا میں جتنے بھی سید آباد ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ امام زین العابدین کی اماں وہ تھی جو حضرت عمر نے دی تھی حسین کو۔ علماء نے لکھا ہے سچے سید کی علامت کیا ہے، سچے سید کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمر کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اگر کوئی سید بھی کہلائے عمر پہ بھونکتا ہو وہ سید ہو سکتا ہے۔ سچے سید کی نشانی یہ ہے وہ عمر کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرائیں، گھر کو آگ لگائیں اور تشدد کریں، اور اس کے بعد بھی حضرت علی بھی اور حضرت حسین بھی عمر کے ساتھ انہی کی محفل میں بیٹھے رہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میری ماں پہ ظلم کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، حسین کیسے بیٹھے گا؟ اگر کوئی میری بیوی پر ظلم کرے میں اس کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تو علی کیسے بیٹھ سکتے؟ جب حضرت علی بھی بیٹھے ہیں حسین بھی بیٹھے ہیں، پتہ چلا یہ نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں، نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں، پیار کی باتیں سچی ہیں، رب کا قرآن سچا ہے، رحماء بینہم، ان کا آپس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی باغ فتق نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی دربار میں 4 گھنٹے کھڑا کر دیا گیا۔ خاتون جنت نے مطالبہ کیا، حکومت نے انکار کیا۔ خاتون جنت نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، حکومت نے رد کر دی۔ پھر خاتون جنت نے یہ کہا، پھر حکومت نے یہ جواب دیا۔ آج جو جملے ان سے آج بن سکتے ہیں بناتے آج ہیں، منسوب خاتون جنت کی طرف کرتے ہیں۔ سنو، باغ فتق کا جھانسا دیکھ کر مسلمانوں کو پریشان کرنے والوں، سنو آج حقائق سے پردہ اتارنے آیا ہوں۔ نبی توجہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے پاس باغ فتق لینے کے لیے گئی ہی نہیں ہے۔ دلائل رکھتے ہیں، ثبوت پیش کروں گا، براہین پیش کروں گا، آئے کسی میں جرت ہو حضرت فاطمہ نبی کی رحلت کے بعد باغ فتق لینے کے لیے صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے، نہیں گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، جاگ رہے ہو؟ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اس جنازے پر چادر ڈال دی جائے گی، اس چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس نے ایک باپ پردہ چارپائی بنا کر دکھائی اور حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی نبی کی رحلت کے بعد جس کا سبب صدیق اکبر کا گھرانہ بنا ہے۔
حضرت فاطمہ نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ تیار صدیق اکبر کی بیوی کرے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو آخری وقت میں علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر محمد کی بیٹی کے جنازے تک بھی نہ آئے. ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خاتون جنت نبی کی رحلت کے بعد چند کھجوروں کے لیے علی کے ہوتے ہوئے علی کو ساتھ لیے بغیر علی کے ہوتے ہوئے علی کو ساتھ لیے بغیر یوں اکیلی چلی جائے؟ ہم مانتے نہیں. خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں. یہ سارا پیٹ کا مسئلہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خاتون جنت وہاں کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہے. میں نے کہا بخاری ہم پڑھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سے سنو. کتاب ہماری ہے مطلب تمہارے ہوں گے؟ بات ہماری ہے مطلب بھی ہم بتائیں گے. بخاری میں دو سیغے آتے ہیں، جات اور ارسلت. علماء تشریح فرمائیں کبھی کبھی فعل کی نسبت فاعل کی طرف، فاعل کی نسبت فعل کی طرف یا فعل کی نسبت فاعل کی طرف مجازی ہوتی ہے. فعل کی نسبت فاعل کی طرف مجازی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. یہ موٹر وے نواز شریف نے بنایا ہے کہتے ہیں نا، حالانکہ بناتے تو مزدور ہیں، بناتے تو مزدور ہیں. بھائی یہ روڈ فلاں ایم پی اے نے بنایا ہے، بناتے تو مزدور ہیں. تو جہاں جاءت آیا ہے یہ مجازن ہے اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقتاً ہے. حضرت فاطمہ وہاں گئی ہی نہیں ہے. اچھا مطالبہ تو ہو گیا صدیق اکبر سے. اب آگے حضرت ابو بکر نے جواب کیا دیا؟ بس نہیں دوں گا، یہ جواب دیا. کیوں نہیں بتاتے؟ حق الیقین کھولو ذرا، باقر مجلسی نے کیا لکھا ہے. حضرت ابو بکر کے پاس جب قاصد آیا تو حضرت ابو بکر نے اس کو جو جواب دیا اس کے 3 جملے ہیں. وہ میں 3 جملے ٹنڈو محمد خان کی سرزمین پہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے جواباً ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے، مجھے اپنے رشتہ دار پیارے. قربان صدیق تیری عظمتوں پہ. حضرت ابو بکر کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ دار پیارے، نبی کے رشتہ دار پیارے. فاطمہ سے کہہ دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے. کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں صدیق اکبر یہی کہنا چاہتے ہیں میں ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری. اور دوسرا جواب سنیے، دوسرا جملہ حق الیقین میں ہے. بات پیار کی ہے اس لیے بیان کرنا. حق الیقین میں لکھا ہے، باقر مجلسی نے لکھا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال میں ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لے، میں ابو بکر کا مال حاضر ہے. قربان صدیق نے اپنا سب کچھ نبی پہ نثار کر دیا. جو اپنے گھر میں آ کر دیوار پہ لگی ہوئی سوئی کو اتار کر نبی کی جھولی میں ڈال دے. رب جس کی تعریف قرآن میں کرے وہ نبی کی بیٹی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے انہیں جواباً یہ کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال میں ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لے. تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ مال فے میں سے ہے اور اس میں تمام مہاجرین انصار والذین جاؤوا من بعدہم سب کا اس میں حق ہے. اور نبی کی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. انبیاء کرام کی مالی میراث نہیں چلتی. میں ابو بکر نبی کی مخالفت کروں،
یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہوں، میرا مال جتنا لے لو، لے سکتی ہو، لیکن میں نبی کی مخالفت کروں یہ ہو سکتا؟ اب اتنی سی بات ہے، اس میں حضرت ابو بکر کا کوئی قصور ہے؟ اچھا کہتے ہیں حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، یہ بھی جھوٹ ہے، غلط ہے۔ نبی کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتے۔ حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوں گی؟ کہتے ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی۔ یہ پتہ ہے زور کیوں دیتے ناراضگی پر؟ یہ اس لیے زور دیتے ہیں تاکہ اگلی بات فٹ کر سکیں کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہ فٹ کر سکیں۔ حالانکہ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان کس موقع کا ہے؟ یہ تو اس وقت کا ہے جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ ناراض ہو کر نبی کے گھر آئی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس فرمان کی وجہ سے جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی حضرت علی نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی۔ بات وہاں کی یا فٹ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اچھا اگلی بات، یہ تو عنوان بڑا تفصیل طلب ہے، وقت بہت مختصر ہے، نیند آپ کو بہت آئی ہوئی ہے، آپ کو سمجھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا، دوسرے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ بولو، انہوں نے باغ فتح دیا؟ نہیں۔ اچھا تیسرے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان بنے، انہوں نے دیا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اچھا چوتھے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی بنے۔ جب اقتدار علی کا تھا، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، اور لشکر علی کا تھا، خلافت علی کی تھی، اگر صدیق اکبر کا فیصلہ غلط تھا تو حضرت علی کو چاہیے تھا اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے، اپنا نیا فیصلہ جاری کرتے۔ علی نے ایسا کیا کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا تو حکومت جب علی کی آئی تو علی تو فیصلہ کر کے دے دیتے۔ اگر اس وقت حضرت فاطمہ موجود نہیں تھی، ان کے بچے تو تھے نا، حسنین کریمین تو تھے، حضرت علی دے دیتے۔ جس طرح حضرت ابو بکر نے نہیں دیا اسی طرح حضرت علی نے بھی نہیں دیا۔ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ فیصلہ تو دونوں کا ایک ہے، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ اب یہ پھنس گئے، سمجھ بھی آ رہی ہے بدل میں؟ اب یہ پھنس گئے۔ اب انہوں نے کہا کیا بنائیں کیا بنائیں؟ ہاں کہتے ہیں اہل بیت چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا خود بنائے یا اہل بیت نے خود بتایا کہ ہم چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے؟ انہوں نے تو نہیں بتایا، تم نے خود بنایا نا۔ کہتے ہیں اہل بیت چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا حضرت علی نے خلافت تو لے لی، تم ہی کہتے ہو نا حق پہلا تھا چھین گئے، چوتھے نمبر پر دے دی، خلافت تو لے لی، باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں آخری بات کر دیتا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں پنجاب کے ایک علاقے میں تھا، تقریر سے فارغ ہوا، ایک بابا لے آئے سفید ریش کا، یعنی کہ مولوی صاحب اس کے کچھ سوالات ہیں۔ میں نے کہا ایسوں کو تو ہم تلاش کرتے ہیں۔ آگے بیٹھا، بڑا چلاک تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال ہے اور ایک شرط بھی ہے۔ میں نے کہا شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا۔ میں نے کہا یہ کوئی قرآن حدیث میں تو نہیں آیا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو، آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ کہنے لگے نہیں آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا۔ میں نے کہا بھائی یہ قرآن حدیث میں حکم آیا ہے کہ مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ کہتے نہیں میرا بوڑھا بڑا چلاک تھا۔ یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کی سروس زیادہ ہوتی ہے، ان کی سروس کیا ہوتی ہے؟
تو میں نے کہا بیچارہ بوڑھا ہے کیا سوال کرے گا؟ میں نے کہا شرط منظور ہے، ہاں یا نہ میں جواب دوں۔ اس نے کہا میرا حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے، ہاں یا نہ میں جواب دے۔ یاد ہے نا قصہ؟ یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے، ہاں یا نہ میں جواب دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں نبی نے علی سے کہا تھا۔ میں نے کہا بس جس طرح وہ کر رہا تھا میں بھی اسی طرح کر رہا بس۔ میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے، کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ سمجھ آئے؟ یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی تھوڑی۔ بھائی دیکھو صلح حدیبیہ یہ جب شرائط صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے صلح نامہ لکھا اور نیچے سے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح نامہ محمد کی طرف سے ہے جو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آگے سے کافروں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں؟ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ تو حضرت علی نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں علی اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے جو انکار کیا یہ نافرمانی نہیں محبت رسول تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں مجھے دے دو میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت علی پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت علی نے یہاں انکار کیا، علی کی نافرمانی نہیں محبت رسول تھی۔ تو صدیق اکبر نے وہاں انکار کیا میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ بھی نافرمانی نہیں محبت رسول تھی۔ ہم تو اس عاشق کو بھی مانتے ہیں اس عاشق کو بھی۔ ہمارے مذہب میں تو نہ علی پہ اعتراض ہے نہ صدیق اکبر پر ہے، لیکن جو جس زاویے سے اعتراض کرتے ہیں نا اس کو آئینہ دکھانے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اہل بیت کی عزت اور عظمت کو عام کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ حضرت اب دیکھیں کربلا میں شہید کتنے ہوئے؟ بولو کتنے؟ شہید 72 ہوئے، ماتم صرف ایک کا کیوں؟ سوال ہے میرا سوال تو کر سکتے ہیں نا آرام سے۔ شہید 72 ہوئے، ماتم صرف ایک کا کیوں؟ سبیل صرف ایک کی کیوں؟ نیاز صرف ایک کی کیوں؟ عزاداری صرف ایک کی کیوں؟ چہلم صرف ایک کا کیوں؟ ہاں دشمن بڑا چالاک تھا، اگر وہ سب کی نیاز کرتا تو سب کے نام لکھنے پڑتے، تو ناموں میں ایک نام ابو بکر بھی آتا، ایک عمر بھی آتا، ایک عثمان بھی آتا، بات تو کھل جاتی کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے۔ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، ناجینا حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ یہ نام رکھے ہی نہیں ہے۔ جب دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ سارا یہ تو کھل گیا سارا، اب کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے، شکر ہے یہاں تک تو آ گئے، باقی آگے تھوڑا ہے۔ کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے لیکن علی نے نام رکھے تھے لیکن اس وقت ابو بکر صرف یہی تھوڑی تھے، ابو بکر نام کے اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت تھے، عمر صرف یہی تھوڑی تھے، عمر نام کے اور بھی بہت سارے لوگ اس دور میں تھے، عثمان نام کے اور بھی بہت سارے تھے۔ ہاں علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے تھے لیکن خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ جو دوسرے لوگ نہیں تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تم بھی اپنے بچوں پر نام ابو بکر عمر عثمان رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی، مرے جو پٹرت نالو عمر رکھی۔
حضرت علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھے، تو ابو بکر نام سے جلتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے۔ علی اپنے بیٹے پر نام عمر رکھے، تو عمر نام سے جلتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے۔ علی اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھے، تو عثمان نام سے جلتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے۔ علی کا راستہ الگ ہے، تیرا راستہ الگ ہے۔ ہم کل بھی حیدری تھے، آج بھی حیدری ہیں۔ ہم کل بھی حیدری تھے، آج بھی حیدری ہیں۔ ہم کل بھی فاروقی تھے، آج بھی فاروقی ہیں۔ ہم کل بھی صدیقی تھے، آج بھی صدیقی ہیں۔ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں۔ اب سچ مچ میں آخری بات ہے، اصل دل کر رہا ہے کہ بات کروں، پتہ نہیں کوئی آپ کی کبھی چاہتے ہیں کہ بات کریں لیکن ہو نہیں سکتی، کبھی بریک لگاتے تو لگتی نہیں ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ سنیں گے آپ کی بات ساری رات رہی ہی نہیں بھائی، توجہ رہے۔ بس مارکیٹ میں ایک سوال چل رہا ہے کہ مولوی ماتم نہیں کرتا، مارکیٹ میں سوال چل رہا ہے نا، مولوی نیاز نہیں کھاتا، مولوی سبیل نہیں پیتا، مولوی ماتم نہیں کرتا، مولوی نیاز نہیں کھاتا، مولوی سبیل نہیں پیتا۔ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے جو لاجواب ہے، وہ انشاءاللہ میں توجہ بھائی ابھی بتا، مارکیٹ میں یہ سوال چل رہا ہے نا، اس بات کو سمجھیے گا ضرور، اس بات کو سمجھیے گا ضرور۔ مولوی ماتم نہیں کرتا، مارکیٹ میں سوال چل رہا ہے، مولوی نیاز نہیں کھاتا، مولوی سبیل نہیں پیتا، کیوں؟ جی ہاں، ہم ماتم نہیں کرتے، جی ہاں ہم ماتم نہیں کرتے، ہم نیاز نہیں کھاتے، ہم سبیل نہیں کھاتے۔ بھئی کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں ماتم کرتے، کیوں نہیں نیاز کھاتے؟ جی ہاں، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم نیاز نہیں کھاتے، ہم سبیل نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ایک ہی جواب ہے، ہم ماتم اسی لیے نہیں کرتے، نیاز اسی لیے نہیں کھاتے، سبیل اسی لیے نہیں پیتے، کیونکہ ہم اہل بیت کے تابعدار ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ اہل بیت کے تابعدار ہیں اس لیے ماتم نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھ سے پوچھئے میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت حسین شہید ہوئے 61 ہجری میں، کون سی ہجری میں؟ امام زین العابدین حضرت حسین کے بڑے بیٹے ہیں نا، وہ کربلا میں حسین کے ساتھ موجود ہیں، عینی گواہ ہیں، اپنے باپ کو شہید ہوتا آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کربلا میں شہید نہیں ہوئے، دنیا میں باقی زندہ رہے۔ 95 ہجری میں امام زین العابدین کی وفات ہے، 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہے، 95 ہجری میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے امام زین العابدین کی وفات ہے۔ 61 سے لے کر 95 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 34 سال، حساب لگاؤ، 34 سال، کتنے بھائی؟ 34 سال۔ ان 34 سالوں میں کتنے محرم آئے؟ ٹنڈو محمد خان کے غیرت مند سنیو، ان 34 محرموں میں سے کوئی ایک محرم ایسا دکھا دو جس میں امام زین العابدین نے ماتم حسین کیا ہو، نیاز حسین بنائی ہو، سبیل حسین بنائی ہو، ایک محرم دکھا دو۔ ہے؟ اچھا دوسرا سوال، یہ سوال یاد رہے گا؟ دوسرا سوال، حضرت حسین کے ساتھ آج کے ملنگ کو محبت زیادہ ہے یا امام زین العابدین کی محبت زیادہ تھی؟ تیسرا سوال،
شریعت کا پتہ آج کے ملنگ کو زیادہ ہے یا امام زین العابدین کو زیادہ تھا؟ امام زین العابدین عینی کربلا کے عینی گواہ بھی ہیں، حضرت حسین سے زیادہ محبت بھی انہی کی ہے، شریعت کا پتہ بھی زیادہ انہی کو ہے۔ اور جی محرم کربلا کے بعد 34 سال دنیا میں رہے، نہ ماتم کرتے ہیں، نہ نیاز پکاتے ہیں، نہ سبیل کنات بناتے ہیں، آخر کیوں 34 سالوں میں سے کوئی ایک حوالہ دے دو، کوئی ایک حوالہ، 2 نہیں 3 4 نہیں، ایک حوالہ دو، اور بات پیار کی ہے، محبت کی ہے، سمجھو یا سمجھاؤ، ہم سے سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ۔ امام زین العابدین نے یہ کام کیے؟ بولو، اگر انہوں نے نہیں کیے تو حضرت حسین کے پوتے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پوری زندگی کربلا کے بعد گزاری ہے، پوری زندگی میں جتنے محرم آئے کوئی ایک محرم دکھا دو جس میں امام محمد باقر نے ماتم کیا ہو، نیاز بنائی ہو، سبیل بنائی ہو، ایک محرم دکھا دو۔ اگر انہوں نے نہیں بنائی، حضرت حسین کے پڑ پوتے امام جعفر صادق نے پوری زندگی کربلا کے بعد گزاری ہے، انہوں نے یہ کام کیے ہوں، ایک حوالہ دے دو، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بندر میرے نٹائے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے، اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ہمارے سامنے ایک راستہ ان ملنگوں کا ہے، ایک راستہ اولاد علی کا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہم ان ملنگوں کے پیچھے جائیں یا اولاد علی کے پیچھے جائیں؟ تو ہم اولاد علی کے تابعدار ہیں، تبھی تو ماتم نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے تابعدار ہیں، تبھی تو نیاز نہیں کھاتے، ہم اہل بیت کے تابعدار ہیں، تبھی تو سبیل نہیں پیتے۔ جواب یاد رہے گا؟ جواب یاد رہے گا؟ آسان سی بات ہے نا بھئی، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھول گئے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ سبیل کیوں نہیں پیتے؟ نیاز کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا، یہ ان کی تحقیقات انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر میں تفصیل سے یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک آپ یاد کریں، حق واضح ہو جائے گا۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ پیار زندہ رہے گا، گلی گلی میں اس پیار کو عام کریں گے، اور جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اٹھنے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے، اٹھنے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے، ہاتھ سب کے بلند ہوں، جواب ایسا ہو کہ پورے شہر کو پتہ چلے کہ سچے ہیں تیری میدان میں کھڑے ہیں۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے، جرت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ دشمن سن رہا ہوگا، شاید یہ گولیوں کے بعد، ہتھکڑیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ دب گئے ہوں گے، جھک گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے۔ کیا تم ڈر گیا؟ اگر نہیں ڈرے ہو تو جرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے، اور زور سے۔ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ مینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حجر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کے، ہم مرید کس کے؟
ہم پروانے کس کے، ہم آسی کس کے، ہم جان نثار کس کے، ہم تابعدار کس کے، ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق موت پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ میں رہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی جائز حاجات ہیں اے میرے مولا پوری فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مسلمان مرد عورتیں اس جہان کو چھوڑ چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ حمید قریشی صاحب انتقال کر گئے ہیں، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اے میرے مولا جو زندگی گناہوں میں گزری ہے درگزر فرما، جو زندگی باقی بچی ہے جرت، غیرت، ہمت، اخلاص کے ساتھ مثل صحابہ و مثل اہل بیت پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، آخر میں مزیدار شہادت کی موت نصیب فرما، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔